کے ساتھ آپ کی نشستوں پر خاص رہی اور ان سے ملاقاتوں کا احوال اگر بیان فرمانا چاہیں، اور ان سے کیا آپ نے سیکھا بحیثیت نعت گو ان کی شاعری سے، اور ان کی زندگی کے حوالے سے جو ہے مفصل اظہار خیال فرمائیں۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ جناب علامہ فیصل بیگ بلگی صاحب نے بہت اچھا، بہت شاندار انداز میں حضرت بابا سید رفیق عزیزی یوسفی تاجی علیگ میں نے اس وجہ سے کہا کہ آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے کیا تھا صحافت، یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اور حضرت بابا سید رفیق عزیزی صاحب ماشاء اللہ وحدت الوجود کے پکے سچے عاشق تھے۔ ماشاء اللہ، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم کہتے تھے بابا یہ وحدت الوجود ہے کیا چیز؟ تو کہنے لگے میں آسان زبان میں سمجھا دوں آپ کو، اب جیسے یہ کرسی ہے نا، آپ کہیں گے یہ کرسی کاریگر نے بنائی ہے، اور میں کہوں گا یہ کرسی اللہ نے بنائی ہے، تو یہی وحدت الوجود ہے کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، بظاہر تو وہ کاریگر نے بنائی ہے۔ حضرت بابا سید رفیق عزیزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1914 میں ہنڈاؤن سٹی ریاست جے پور میں پیدا ہوئے اور ماشاء اللہ بہت ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے والد صاحب رفیق عزیزی صاحب بہت علمی شخصیت اور بہت پائے کے اپنے حضرت بابا ظہیر شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم عصر تھے، اور قیام پاکستان کے بعد جو سب سے پہلے بابا ظہیر شاہ تاجی ہوا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ تو بابا صاحب نے سچ لکھ دیا اس دن کا، جو اس دن کے واقعات تھے، اور اس کی ہیڈنگ دے دی کہ شیطان کا روزنامہ تھا۔ دوسرے دن بابا رفیق عزیز صاحب کو گرفتار کر لیا گھر پہ، کیونکہ سچ لکھنے کی سزا تو یہی ہے نا، 3-4 مہینے کا ہے بابا رفیق عزیز صاحب، مگر یہ ہے کہ وہ سچائی تو سچائی ہوتی ہے نا، چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، ادب کے حوالے سے بابا رفیق عزیزی صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ جب میرا دوسرا نعتیہ مجموعہ کلام ذکر صلی اللہ شائع ہو رہا تو میں نے کچھ لوگوں سے مضامین لکھوائے، تو میری خواہش تھی کہ حضرت بابا رفیق عزیزی صاحب سے بھی مضمون لکھوایا جائے، تو میں اپنا یہ جو مسودہ لے کر گیا۔ ابرار بھائی جانتے ہیں کہ اس ٹائم پر کتاب تقریباً 1-1.5 سال میں شائع ہوتی تھی، 6 مہینے میں کتابت ہوتی تھی اس کی، پھر اس کی فلمیں بنتی تھیں، بہت ٹائم لگ جاتا تھا۔ بابا رفیق عزیزی صاحب کے پاس جا کر میں نے مضمون لکھوایا، مجھے بڑا اچھا لگا صاحب، اور پھر صاحب وہ مضمون ایسا تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گیا، اور 1994 کے اواخر میں ہی جب میری اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی تو میں اس کے بعد بابا صاحب کا جا کر شاگرد ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یامین وارثی صاحب میرے ابھی بھی استاد ہیں۔ ہوتا یوں ہے نا کہ اگر جو پرائمری کا استاد ہے وہ تو استاد ہی رہتا ہے نا، اگر میں یونیورسٹی میں بھی چلا جاؤں گا تو وہ استاد میرا پرائمری کا استاد ہی رہے گا، یونیورسٹی کا استاد اپنی جگہ ہے۔ تو میرے محمد یامین وارثی صاحب میرے ابھی بھی استاد ہیں، اور ان سے میں ابھی بھی ماشاءاللہ ہدایت لیتے رہتا ہوں۔ اور پھر بابا رفیق عزیز صاحب کو میں نے اپنا کلام دکھایا، اور جو کچھ بھی میں نے سیکھا نا حضرت بابا رفیق عزیزی صاحب سے سیکھا۔ کیا بات ہے، اور بس یہ ان کا ہی فیضان جاری ہے۔ ان کے بارے میں بہت معلومات ہے الحمدللہ، مگر وقت ہمارے پاس بہت قلیل ہے، اور آخری دنوں میں حضرت بابا صاحب کی یہ سعادت تک ہمارے حصے میں آئی کہ انہیں غسل تک ہمارے ہاتھوں سے ہوا۔ ان کے بھانجے تھے عرفان علی شاہ، میں تھا، اور ایک اور ان کے ایک شاگرد تھے حلیم اتاری صاحب، تو یہ سعادتیں بھی ہمارے حصے میں آئیں۔ بابا رفیق عزیزی صاحب کے لیے میں نے چاہتا تھا، کیونکہ ان کی زندگی میں نہ ان کی کوئی کتاب آئی اور نہ ہی ان کے کسی شاگرد نے کوشش کی، تو میں نے ان سے کہا کہ بابا صاحب میں دنیائے نعت میں آپ کا ایک نمبر شائع کرنا چاہتا ہوں، تو یہ نمبر میں نے شائع کیا تھا سن 2002 میں، آج بہت 20-21 سال ہو گئے، اور اس کے بعد نہ اس سے پہلے کسی نے یہ کام کیا، اور یہ میں نے 1.5-2 سال میں نے محنت کی تھی۔ میں نے لوگوں کے پاس جا کر مضامین لکھوائے، اور مجھے آپ کو معلوم ہے لکھوانا کس سے کتنا مشکل ہے، اور پھر میں نے منظومات بھی لکھوائیں اس پر، اور بابا رفیق عزیز صاحب بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی زندگی میں یہ